السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 13 یعنی 13. وضو کرنے کی حکمت اور وضو کے بعد دعا پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ بہت اہم حکمت ہے، غور کریں. وضو کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہم پاک ہوتے ہیں. وضو کرنے سے ہمارا جسم پاک ہوتا ہے، ہمارا بدن پاک ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم گناہوں سے بھی پاک ہو جاتے ہیں. تو وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ بات پہلے گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ طہارت کے بیان میں، کہ وضو کرنے سے کس طرح سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کس طرح سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ہمارا جسم بھی پاک ہوتا ہے اور ہم گناہوں سے بھی پاک ہو جاتے ہیں وضو کرنے سے. تو یہ ایک حکمت ہو گئی. دوسری بات یہ کہ وضو کرنے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا پڑھنے سے ہمارا دل پاک ہوتا ہے، ہم شرک سے اور کفر سے پاک ہو جاتے ہیں. دعا کیا ہے وضو کے بعد کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو گویا ہم نے گواہی دی، شہادتین ہے اس کے اندر، دو چیز کی گواہی، ایک توحید کی گواہی اور ایک رسالت کی گواہی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کے بندے ہیں. تو یہ شہادتین، دو چیز کی ہم گواہی دیتے ہیں، یہ اس چیز کے ذریعے ہم شرک سے پاک ہوتے ہیں. گویا کہ ہم شرک کا انکار کر رہے ہیں، ہم کفر کا انکار کر رہے ہیں، توحید اور رسالت کو ہم مان رہے ہیں. تو اس سے ہمارا دل پاک ہوگا. پھر ہم آگے دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے. تو دیکھیے، توبہ کو اور پاک صاف رہنے کو ایک جگہ ذکر کیا گیا، اور قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ توبہ کرنے والے کو اور پاک صاف رہنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے. تو گویا توبہ کرنا اور پاک صاف رہنا یہ بہت قریب قریب چیز ہے، اس کا گہرا تعلق ہے آپس میں. کیونکہ توبہ کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور پاک صاف رہنے سے، طہارت کرنے سے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو گویا ہم وضو کے ذریعے اور دعا پڑھنے کے ذریعے ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ہم پاک ہو جاتے ہیں. ظاہری اور باطنی یعنی اوپر کی جو چیز جسم ہے یہ بھی ہمارا پاک ہوتا ہے، جو اندر کی جو چیز ہے، جو ہمارا دل ہے، جو ہماری روح ہے، روح، دل اور روح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی پاک کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اب مسجد جاتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ کہ اس کے اندر مسلمانوں کا احترام ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں بلا رہا ہے. تو اگر آپ کو کوئی دعوت دے، چائے پہ ہمارے گھر پر آئیے، کھانے پر آئیے ہمارے گھر پر، تو اب کتنی خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ گھر پہ بلایا جا رہا ہے. تو گویا کہ اس طرح سے مسلمان کا اور احترام ہے اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ گھر میں بلا رہا ہے، یہاں آ کر کے عبادت کرو. اللہ اکبر. قبلہ رخ ہوتے ہیں، ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے، چہرہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. اس کی حکمت یہ ہے کہ گویا کہ ہم نے ہر طرف سے منہ موڑ کر کے، ہر چیز کو چھوڑ کر کے کس طرف متوجہ ہو گئے؟ اللہ اس کے رسول حکم مانتے ہوئے قبلہ کی طرف. ہر طرف سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اور منہ اگر کیا تو کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے متوجہ ہو گئے. گویا اس کے اندر غرور، تکبر، گھمنڈ، نافرمانی کا توڑ ہے اس کے اندر. کیونکہ انسان ناراض ہو جائے، اکڑ دکھاتا ہے تو منہ موڑ لیتا ہے، ادھر گھومتا ہے، دائیں ہوتا ہے، بائیں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیز کر پورے کہ نہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نہ ہم دائیں ہو سکتے ہیں، نہ بائیں ہو سکتے ہیں، نہ پیچھے مڑ سکتے ہیں، بلکہ ایک ہی طرف بالکل سامنے اور قبلہ کی طرف ہی دیکھنا ہے. تو اس کے اندر غرور، تکبر، گھمنڈ انسان کا ٹوٹتا ہے، اور ہم ایک اچھے انسان بن کے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہوئے ایک جہت میں، ایک طرف، ایک سائڈ میں، ہم ایک طرف رک کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح ہم نماز کی شروعات کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے. سب سے ورڈ پہلا یہ ہوتا ہے اللہ، کیونکہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. منہ میرا کعبہ شریف واسطہ اللہ کے 2 رکعت تھے، یہ تو کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، نہ ہی قرآن سے ثابت ہے. تو نماز کی شروعات ڈائریکٹ اللہ اکبر سے ہوتی ہے. تو اللہ اکبر اس کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. نہ دولت ہے، نہ کام ہے، نہ ڈیوٹی ہے، نہ کسی اور چیز کی محبت ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
بلکہ سب سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو اسی لیے ہم نے ڈیوٹی چھوڑ دیا, ہم نے کام چھوڑا, ہم نے نیند چھوڑی, سب کچھ چھوڑ کے جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے انسان نماز نہ پڑھے, یا جو لوگ بے نمازی ہے وہ یہ بات کہے یا نہ کہے, لیکن اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سے بڑھ کے کوئی چیز کے پاس ہے. اس کا کام, اس کی کمائی, اس کی ڈیوٹی, اس کا جاب, اس کا بزنس, یا اس کی نیند, یا اس کا آرام کرنا, یا گھومنا پھرنا بھٹکنا, یہ بڑی چیز ہے اللہ سے بڑھ کے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ انسان کوئی تو نہیں کہے گا منہ سے مسلمان, پر اس کے عمل سے اور اس کی کرتوت سے یہی ظاہر ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر نماز کے لیے آتا کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر نماز میں حاضر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر, ہم نے ہر چیز سے منہ موڑ لیا, تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جیسے نماز کا وقت ہوا ہم اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو گویا ہمارے دل میں اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے, ہمارا ایمان اسی بات پر ہے کہ اللہ سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی شخص ہے, نہ کوئی انسان ہے, اور نہ کوئی دنیا کی کوئی چیز ہے. سب سے بڑھ کے کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بیوی, شوہر, اولاد, بچے, ماں باپ, دوست, سب سے بڑھ کے کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر ہم اللہ کو کہنے کے بعد دعائے استفتاح پڑھتے ہیں, جس کو دعائے ثنا کہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ دعا ہے. دوسری دعا بھی ہے, اللہم باعد بینی بین خطایا. تو یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم, اس دعا کے ذریعے گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. اور یہ عبادت کے آداب میں سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے, حمد و ثنا کرے. ہم دعا بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. پھر ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ ہم قرآن پڑھنے والے, سورہ فاتحہ پڑھنے والے, ایک اہم کام کو انجام دینے والے, تو شیطان بہکاتا ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے. شیطان ہمیشہ نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی ہر جگہ شیطان انسان کو دور کرتا ہے. اچھے کاموں سے, نیکی کے کاموں سے, عبادت سے شیطان دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. یعنی وہ ہم دعا کر کے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے, میری حفاظت کر لے, مجھے شیطان سے بچا لے, ورنہ یہ شیطان تو مجھے گمراہ کر دے گا, بھٹکا دے گا. سبحان اللہ. اللہ کی ہم پناہ چاہتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں. چونکہ ہم شیطان سے لڑ تو نہیں سکتے ایسے, نہ اس کو ہم پکڑ سکتے ہاتھوں سے, وہ دکھتا تو ہے نہیں, نہ اس کو ہم مار سکتے, ایسی طاقت ہمارے اندر ہے ہی نہیں. تو یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم دعا کر کے ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں اور شیطان سے ہم بچ سکتے ہیں دعا کے ذریعے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ اس کی حکمت ہو گئی. پھر ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ہر کام کی شروع ہم بسم اللہ سے کرتے ہیں, وضو بھی کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے. تو بسم اللہ پڑھنے سے ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ بسم اللہ پڑھا جائے. پھر یہ کہ بسم اللہ پڑھنے سے اس کام میں برکت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, اور انسان اس کام میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. حتیٰ کہ ہم کھانا بھی کھاتے بسم اللہ پڑھتے ہیں. اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان ساتھ میں کھانے لگتا ہے, برکت ختم ہو جاتی ہے. تو بسم اللہ بہت اسٹرانگ چیز ہے, یہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ پر. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورہ فاتحہ پڑھیں. تو سورہ فاتحہ کو تو ام الکتاب کہا گیا ہے, پورے قرآن کی ماں ہے. بہت ہی زیادہ فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی, بہت اہمیت ہے اس کی. اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی, جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 395. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے, ادھوری ہے, ادھوری ہے. اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ریپیٹ کیا. اللہ اکبر. تو کچھ لوگ وہاں تھے, سن کر کے اس حدیث کو سن کر کے ان لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر ہم لوگ امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر امام کے پیچھے ہو تو آہستہ دل کے اندر, اپنے نفس کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھ لے کر. گویا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے, امام کے پیچھے ہو تب بھی اور اکیلے ہو تب بھی. اب اس حدیث کے اندر آگے کیا بات ہے وہ دیکھیں, بہت اہم ہے. اسی حدیث میں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے، یعنی بندہ انسان جو بھی مانگتا ہے، چاہے وہ عورت یا مرد، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، تو جب انسان یہ کہتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، یہ آیت جو پڑھتا ہے تو قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اس آیت کو جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے تو میری بزرگی بیان کی۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے، جو سوال کرے، جو کچھ مانگے۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب یہ آیت انسان پڑھتا ہے آخری آیت سے فاتحہ کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس چیز کا وہ سوال کرے۔ کیا مطلب کہ یہ دعا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے کے لیے ہے، یعنی ہم انسانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اہم بات ہے۔ تو گویا کہ ہر آیت پر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، اللہ اکبر، ایک ایک آیت ہم صرف فاتحہ کی پڑھتے ہیں تو ہر آیت پر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کہا، میرے بندے نے یہ کہا۔ اگر عورت بھی پڑھتی تب بھی کہ میری بندی نے یہ کہا، میری بندی نے یہ کہا، جو بھی پڑھتا ہے وہ عورت ہو، مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، ہر آیت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی، سبحان اللہ۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے ایک آیت پڑھنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، غور سے پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تو اس کا اثر ہمارے دلوں پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔